السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے خبر اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو زبان کی تیسری کا 33واں سبق کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کو کل میں نے شروع کر دیا تھا، لیکن شمار نمبر 5 تک میں نے پڑھایا تھا اور 6 سے باقی رہ گیا تھا، تو چلیے بلا تاخیر اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں اور اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فاختہ اور کوے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور جب دونوں نے آپس میں جھگڑے کیے، اس کے بعد یہ معاملہ اس نے بلی کی عدالت میں ڈالا، اور بلی نے کیا فیصلہ کیا ہے، مکار بلی نے۔ چلیے اسے بلا تاخیر ہم پڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں، اور اس سبق سے ایک پیغام لینے کی بھی ہم سب کوشش کریں گے کہ اگر کوئی شخص میل ملاپ کے ساتھ نہ رہے تو کتنا گھاٹا اٹھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکار بلی دل میں تو بہت خوش ہوئی، لیکن ظاہر میں ان کے آنے کو اس واسطے ناپسند کیا کہ اس کی عبادت میں خلل پڑا۔ ان دونوں نے بہت التجا کے ساتھ، یعنی ریکویسٹ کے ساتھ، درخواست کے ساتھ، بہت التجا کے ساتھ عرض کیا کہ اے بزرگ بلی، بزرگ کے معنی عظیم بھی ہو جائیں گے یہاں پہ، اور علم کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے بڑے لوگوں کو کہتے ہیں بزرگ، ویسے تو بزرگ کے معنی بوڑھے کے آتے ہیں۔ دو دشمنوں کا انصاف چکانا اور ان میں صلح کرانا بھی خدا کی بندگی کرنے سے کچھ کم نہیں ہے، اور ان میں صلح کرانا بھی خدا کی بندگی کرنے سے کچھ کم نہیں ہے۔ ہم کو امید ہے کہ آپ اس تکلیف کو خوشی سے برداشت فرمائیں گی۔ بلی نے نہایت نرمی اور اخلاق سے جواب دیا کہ اگر مجھ گنہگار کم بخت کی ذات سے خدا کی مخلوق کو کچھ فائدہ پہنچ سکے تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی، مگر اے صاحبو، میں ضعیفی کی وجہ سے ذرا کم سننے لگی ہوں۔ ضعیفی کے معنی بڑھاپا۔ مگر اے صاحبو، میں ضعیفی کی وجہ سے ذرا کم سننے لگی ہوں۔ جب تک اپنا معاملہ میرے کان کے قریب چلا کر نہ بیان کرو گے،
میں تمہارے حق میں کوئی مناسب فیصلہ نہ کر سکوں گی، میں تمہارے حق میں کوئی مناسب فیصلہ نہ کر سکوں گی۔ اب بھی موقع تھا کہ وہ دونوں بے وقوف داد خواہ بلی کے اس داؤ گھات کو سمجھ جاتے کہ وہ اپنی کمزوری کے نقصان کو، جس کے سبب سے ان پر حملہ نہیں کر سکتی، اس طرح پورا کرنا چاہتی ہے کہ بات سننے کے حیلے سے، بہانے سے، حیلہ مانے بہانہ، حیلے سے اپنے پاس بلائے اور ان کو آسانی سے شکار کر لے۔ ان کی سمجھ بوجھ پر اس وقت ایسا پردہ غصے نے ڈال دیا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی انجام کی فکر نہ کی، اور جو بازو قدرت نے ان کو اس غرض سے عنایت فرمائے تھے کہ ہوا میں اڑ کر اپنے دشمنوں سے محفوظ رہیں، وہ انہی بازوؤں کے وسیلے سے، وسیلہ مانے ذریعہ، وسیلے سے اپنے جانی دشمن کے بغل میں جا بیٹھے۔ نہایت حلم، حلم نہ پڑھیے گا، حلم لام پر جزم، حلم اور بردباری کے ساتھ بلی نے اپنا سر جھکا لیا، یعنی اس لیے جھکا لیا تاکہ یہ مجھے اور شریف سمجھے، اور خوب غور و توجہ کے ساتھ دونوں کی تقریر سنی۔ اس کے بھولے چہرے اور ادھ کھلی، یعنی آدھی کھلی، اور ادھ کھلی آنکھوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان کے معاملے میں غور کر رہی ہے۔ اب عن قریب کے معنی بہت جلد، اب عن قریب اخیر حکم سنانے والی ہے۔ اخیر پڑھیے گا، اخیر حکم نہیں آخری حکم، اخیر حکم سنانے والی ہے۔ اب تم خود قیاس کر سکتے ہو کہ ایک بلی کی
عدالت سے دو پرندوں کے حق میں کیا حکم صادر ہو سکتا ہے، یعنی کیا فیصلہ مل سکتا ہے؟ بے شک وہ ان دونوں غافل دشمنوں کی موت تھی جو یکایک بلی کے ایک ہی جھپٹے میں آن پہنچی۔ ایک ہی جھپٹے میں آن پہنچی یعنی ایک ہی جھپٹے میں اس نے دونوں کو کا شکار کر لیا، اور ان کو فرصت بھی نہ دی کہ اپنی غلطی سے واقف ہو سکیں، یعنی اپنی غلطی جان سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھا 33واں سبق کا دوسرا حصہ جو میں نے پڑھ دیا، اور اس سبق کے اندر بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور فیصلہ لے کر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ان کے فیصلے نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے بھی تو اس کے حکم کے اس کے من کے مطابق نہیں، یعنی انصاف سے نہیں کریں گے۔ تو ایسے شخصوں کے پاس، ایسے ججوں کے پاس فیصلے لے کر جانا، یا محلے میں ایسے لوگوں کے پاس فیصلے لے کر جانا جس سے لوگ ہماری کھلی بھی اڑائیں اور ہمیں فیصلے بھی نہ ملے اور الٹا ہم نقصان بھی اٹھا لیں، ان باتوں سے ہمیں بہت ساودھان اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ آج کل معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھائی بھائی آپس میں لڑ جاتے ہیں، اور لڑنے کے بعد یہ فیصلے دوسروں کو جا کر سنایا کرتے ہیں کہ میرے بھائی نے ایسا کیا، ابو نے ایسا کیا، اور جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک روگ سا لگ گیا ہے، آپس میں لوگ لڑنے لگتے ہیں اور لڑ کر کے یہ دوسروں سے جا کر دوسرے کے گھر والوں سے جا کے کہتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسرا پڑوسی یا کوئی اور جو شریر قسم کا ہوتا ہے اس بھائی کو اپنے بھائی کے خلاف چڑھا بڑھا دیتا ہے، اور اس کے بعد لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے، پھر خون خرابے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے کیس مقدمے کی نوبت آتی ہے، پھر جیل جانا، اس کے بعد پھر جب فیصلہ ہوتا ہے تو وہ بھی فیصلہ حق کے موافق نہیں آتا اور نہ حق ملتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہی چاہیے کہ صلح صفائی کے ساتھ رہیں اور لڑائی جھگڑے بالکل نہ کریں۔ اگر کہیں پر کسی کا حق تھوڑا سا مارا جا رہا ہو لیکن اس کی وجہ سے اسے پریشانی نہ اٹھانی پڑے گی، تو ایسے صورت میں اس کو چاہیے کہ تھوڑی مصیبت برداشت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آخرت میں اسے ضرور اس کا بدلہ دے دے گا۔ دنیا میں صبر کر لے، اگر نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، بیوی بال بچے بھی، اور سب کے سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس بات کے ساتھ میں سبق کو یہیں روکتا ہوں، اور مزید یہ کہ اپنی اسٹرینتھ اور مضبوطی کو پہچانیے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پرندوں کو پر دیے تھے اڑنے کے لیے، لیکن پر کا استعمال نہ کر کے بلی کے پاس جا کر اور اس کے نزدیک وہ چلا گیا تو بلی نے اس کا شکار کر لیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پر دیے تھے کہ ان چیزوں سے، ان شکاری جانوروں سے وہ دور رہے، لیکن اس صلاحیت کا استعمال اس نے نہیں کیا اور پھر گھاٹے اور نقصان میں رہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ بھی اپنے صلاحیتوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر مضبوطی دی ہے، اور بلکہ دوسروں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اپنا دماغ نہیں لگاتے ہیں۔ تو ہم اپنا دماغ لگائیں، غصے میں نہ آئیں، غصے میں آئیں بھی تو ہوش کو نہ کھوئیں۔ تو چلیے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور دوسروں تک پہنچاتے رہیں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے تاکہ لوگ اچھی طریقے سے اردو پڑھنے والے ہو سکیں، اور ان کتابوں کے اندر جو میں پیغام کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس سمجھ سے وہ واقف ہو سکے۔ یہی بہترین معاشرے کے لیے ضروری اور اہم چیزیں ہیں۔ تو چلتے ہیں اور پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے دن سبق نمبر 34 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔